السلام علیکم دوستو، اسلامک انجینئر جو یوٹیوب پہ بہت زیادہ اپنا نام بنا چکا ہے اسلام کے خلاف باتیں کر کے، ٹھیک ہے نا، جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے خود سے ہی. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور ہے، پھر اس کی اس دعوے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. تو یہ خدا کا رحم ہے جو اس نے کیا، کیونکہ خدا ہمارا بہت ہی ڈاؤن ٹو ورڈز ارتھ ہے. مسیح خدا اتنا ڈاؤن ٹو ورڈز ارتھ ہے کہ وہ خود انسان بن کے ہمارے بیچ میں آ گیا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. دوستو، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ 3 ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور یہ چوتھی ویڈیو بن رہی ہے اسی موضوع کے اوپر. یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے. اب آپ میرے یوٹیوب چینل پہ خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے 150 حوالوں کے ساتھ بائبل سے یہ ثابت کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے. اور یہ ٹائٹل جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر، یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے اور یہ اس ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے. 150 حوالے. متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 34-35 میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں. کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں. دوستو، خدا زمین پر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تلوار چلوانے کے لیے آتا ہے، صلح کروانے کے لیے نہیں آتا. اسلامک انجینئر نے یہ بولا تھا نا کہ وہ بہت محبت کرتے ہیں، وہ محبت پھیلاتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بائبل کی بات کر رہا ہوں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تلوار چلوانے کے لیے آئے تھے، صلح کروانے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، اس سے آگے لکھا ہے کہ ساس کو بہو سے، ٹھیک ہے، ماں کو بیٹی سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کے لیے وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے محبت والی بات بھی ظاہر ہوگی کہ کتنی محبت پھیلانے کے لیے بائبل بتا رہی ہے کہ وہ آئے تھے. میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں بائبل کی بات بتا رہا ہوں کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ بائبل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ جان چیپٹر 1 ورس 1 سے لے کر 20 تک پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یوحنا ایک شخص تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی آ کر، تب کچھ لوگوں نے ان کو مانا تھا. تو دوستو، خدا کو بھی اپنی پہچان کروانے کے لیے ایک انسان کی ضرورت پیش آئی. مسیحیت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کے ساتھ بائبل کی کچھ باتیں شیئر کروں گا لیکن ریفرنس کوئی نہیں دوں گا کیونکہ ویڈیو میں شارٹ کٹ بنانا چاہتا ہوں. میری 3 ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ ہیں، ٹھیک ہے، 150 ریفرنس کے ساتھ بائبل سے، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. میں مختصر طور پر چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. اگر کسی بھائی کے پاس اس کا جواب ہوا تو وہ پلیز مجھے اس کا جواب ضرور سینڈ کریں اور میرے ساتھ بات کریں اور ثابت کریں کہ وہ خدا تھے. میں نے 100 سے زائد کرسچن کو ان ویڈیوز کا لنک سینڈ کیا ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، لیکن اب تک کسی کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا. ٹھیک ہے، کسی نے بھی ان باتوں کو سچا ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا دوستو، بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا. ٹھیک ہے نا، بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ نبی تھے، وہ شخص تھے، اور شخص اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سجدہ کیا. دوستو، جب وہ خدا تھے تو انہوں نے کس کو سجدہ کیا، کس سے دعا کی؟ ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، کمرے ہیں. تو وہ کون سا باپ تھا؟ اگر وہی خدا تھے تو کون سا باپ تھا جس کے گھر میں کمرے تھے؟ ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بدروحوں کو نکالتا ہوں خدا کی مدد سے، میں بدروحوں کو نکالتا ہوں خدا کی انگلی سے. تو وہ کون سی انگلی تھی، وہ کون سا خدا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتے تھے؟ یہ بائبل کی باتیں میں بتا رہا ہوں. اگر ریفرنس چاہیے تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت بھی تھا اور ہڈیاں بھی تھیں. کیا خدا کا گوشت اور ہڈیاں ہو سکتی ہیں بھلا؟
ٹھیک ہے، اور بائبل کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں خدا زمین پہ آتا ہے اور لوگوں سے اپنی عزت بھی نہیں کروا سکتا اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ دوستو بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ کے اوپر تماچے مارے، تھپڑ لگائے لوگوں نے اور منہ کے اوپر تھوکا۔ دوستو یہ تو گستاخی ہے سراسر عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا، وہ نبی بھی ہیں تب بھی ان کی گستاخی ہے۔ جو لوگ ان کو خدا مانتے ہیں، کیا خدا کے منہ کے اوپر کوئی تھوک سکتا ہے؟ خدا کی یہ شان بیان ہو رہی ہے بائبل میں ہیں کہ خدا کے اوپر کوئی تھپڑ لگائے منہ کے اوپر یا کوئی ان کے منہ کے اوپر تھوکے۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ پطرس جب چپکے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، جب وہ ان کو لے کے گئے تھے سولی پہ چڑھانے کے لیے، تو پطرس سے پوچھا کیا تم بھی ان کے ساتھ ہو؟ تو اس پر وہ لعنت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس کے شخص کو نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان لفظوں کے بارے میں یہ کیا ان کا نتیجہ نکالتے ہیں آپ؟ دوستو بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کی ایک ماں ہے۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کو زمین میں آنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت پیش آئی۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک خدا زمین پہ آتا ہے تو اس کو آتے آتے 9 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے ایک عورت کے جسم میں رہ کر، پھر خدا زمین پہ آتا ہے۔ دوستو کیا خدا محتاج تھا ایک عورت کے ذریعے اس دنیا میں آنے؟ جب وہ دنیا سے گئے ہیں تب تو ویسے ہی اس دنیا میں آئے ہیں، تب بھی ایسے ہی آئے ہیں کہ جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ پیدا ویسے ہوئے جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خدا کیسے ہوئے؟ دوستو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ دوستو جب خدا زمین پہ آتا ہے تو وہ صرف بنی اسرائیل کی کھوئے ہوئی گھرانے کی بھیڑوں کی طرف ہی آتا ہے، تو وہ ساری انسانیت کی طرف نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو وہ کیسا خدا ہے جو تمام انسانوں کے لیے نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا، وہ صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کے لیے آئے تھے بس، تو باقیوں کا خدا کون ہے پھر؟ دوستو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، ان کی موت ہوئی اور 3 دن وہ اپنی قبر میں موجود رہے۔ بائبل کے اعتبار سے وہ پھر زندہ ہو گئے اور آسمان پہ تشریف لے گئے۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کو کوئی مار سکتا ہے؟ جب کسی کی جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، تو کون نکالتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے کہ خدا کے مقرب، تو وہ انسان کی روح نکالتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو خدا کی روح تو فرشتہ نکال رہا ہے۔ پہلے تو یہ بات سوچنے کو آتی ہی سمجھ میں آتی نہیں کہ خدا کی روح ایک فرشتہ نکال رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل علیہ السلام کسی کی روح نکالتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، تو وہ خدا کے حکم سے مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکالی بائبل کے اعتبار سے، تو انہوں نے کس کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکالی تھی؟ کیا 2 خدا تھے؟ خدا کی روح نکال رہا ہے ایک فرشتہ کسی اور خدا کے حکم سے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی روح خدا کے حکم سے، خدا کا نوکر، خدا کا فرشتہ خدا کی روح نکال رہا ہے خدا کے حکم سے۔ دوستو یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ خدا کی کوئی روح نکال سکتا ہے، وہ بھی فرشتہ۔ دوستو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن اپنی قبر میں رہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا مر جاتا ہے اور دنیا اپنا وجود نہیں کھوتی، ٹھیک ہے۔ خدا کے نور کے وسیلے سے ساری دنیا قائم ہے، اور خدا کا نور ہر چیز کے ذرے ذرے میں موجود ہے، جس سے اس کائنات کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب نور ہی ختم ہو گیا، خدا ہی مر گیا بائبل کے اعتبار سے، تو پھر کائنات پوری کیسے 3 دن 3 راتیں کیسے وجود میں یہ کائنات رہ سکتی ہے؟ کیا وہ کائنات بھی ختم ہو گئی تھی پھر کائنات دوبارہ بنی ہوئی ہے؟
दोस्तों बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह निकालेगी। दोस्तों खुदा को भी रूह की ज़रूरत है, ज़िंदा रहने के लिए खुदा को रूह की ज़रूरत है। ये एक ऐसा खुदा है जिसको कायम रहने के लिए एक रूह की ज़रूरत है, क्योंकि रूह खुद एक मखलूक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पुरानी शरीयत को मनसूख करने तोड़ने नहीं आया, बल्कि पूरा करने आया हूँ पुरानी किताबों को, पुराने नबियों की बातों को। ठीक है ना। तो खुदा ज़मीन पे आता है और नबियों की बातों की तबलीग करता है। दोस्तों अब मैं जो आपको रेफरेंस देने लगा हूँ ना बाइबल से, ये सोच कर तो आप उनको खुदा कहना ही ना छोड़ देंगे कि बाइबल में ये लिखा है, इसलिए फरमा रहे हैं कि मैं खुदा से दरख्वास्त करूँगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम किससे दरख्वास्त करेंगे जब वो खुदा थे कि वो लोगों को दूसरा मददगार बख्शें? ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है बाइबल में। तो आप ये सोच सकते हैं खुदा ज़मीन पे आता है और ये बताने के लिए कि मेरे बाद एक और मददगार तुम्हारे पास आएगा। ठीक है ना। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, लेकिन तुम अब इनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब वो रूह हक़ आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की बातें बताएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को लोग समझ नहीं सके। वो कैसा खुदा था, ज़मीन पे आया मोहब्बत के साथ लोगों के पास रहने के लिए। ठीक है ना। तो लोगों को कहता था कि वो खुदा मेरी बातें तुम समझ ही नहीं सकते, फिर आने का क्या फ़ायदा हुआ? बाइबल में ये लिखा है, इस्लाम फरमा रहे हैं ये जो मेरा कलाम है, ये मेरा कलाम नहीं है। ये जो मैं कलाम पढ़ता हूँ या तुम्हें तबलीग करता हूँ, ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। ठीक है ना। तो खुदा अगर वो होते तो कहना चाहिए था ये मेरा कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। ये बहुत से ऐसे रेफरेंस बाइबल में मौजूद है। दोस्तों खुदा ज़मीन पे आता है, उसको एक किताब की ज़रूरत पेश आती है जिसका नाम है अंजील। ये आप सोच सकते हैं खुदा को कोई बुक की ज़रूरत है। दोस्तों बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक रूह नाज़िल हुई, यानी कि फ़रिश्ता नाज़िल हुआ। तो क्या खुदा के ऊपर कोई फ़रिश्ता नाज़िल हो सकता है? फिर आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है। अगर वो खुदा थे तो आवाज़ देने वाला कौन था भाई? आवाज़ देने वाला कौन था आसमान से कि तू मेरा प्यारा बेटा है? जब वो खुदा थे तो खुदा का भी कोई खुदा है, बाप है, जो उसको कह रहा है कि तू मेरा प्यारा बेटा है। इस्लामिक इंजीनियर ने ये कहा कि वो खुदा ज़मीन पर आया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, यानी कि इंसान बनकर इस दुनिया में खुदा आया। ठीक दोस्तों इंसान की तकलीफ़ समझने के लिए क्या खुदा दिल के भेद नहीं जानता? उसको इंसान बनने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो खुदा ही थे ईसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में, तो जब वो मर पहली बात तो ये कि वो मर कैसे गए? जब वो मर गए तो ज़मीन कायम कैसे रही? उनकी रूह किसने निकाली? इस्लामिक इंजीनियर जब तुमने कहा कि खुदा इंसान बनकर ज़मीन पे आया, क्या बनकर? इंसान बनकर। अपने अल्फाजों पे गौर करो, दोबारा सुनो कि तुमने कहा कि खुदा इंसान बनकर ज़मीन पे आया। तो खुदा जब इंसान बन गया तो फिर खुदा कौन था उस वक़्त जब खुदा ही इंसान बन गया? ठीक है। तो खुदा के काम कौन करता था? तब इंसान ने तो खुदा वाले काम नहीं ना करने थे ना। ठीक है ना। तो खुदा के काम कौन करता था? खुदा ने जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है, कोई वो हस्ती है जो कायनात का निज़ाम चला रही है, तो फिर कायनात का निज़ाम कैसे वजूद में रह सकता है जब खुदा कुछ मुद्दत के लिए तकरीबन 33 साल के लिए जब वो इंसान बना रहा, तो फिर खुदा कौन था इतने अरसे के लिए? दोस्तों बातें तो बहुत सी हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं हैं। ठीक है ना। पूरी बाइबल भरी पड़ी है। ठीक है ना। तो मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं 150 हवालों वाली कि बाइबल से मैंने साबित किया ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आप पूरी बाइबल से ये नहीं दिखा सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ना खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। इस्लाम का जो खुदा है ना उसकी माँ है, ना उसके वालिदैन है। ठीक है। ना उसकी कोई औलाद है, उसकी शक्ल का कोई नहीं, वो मोहताज नहीं। ठीक है ना। तो वो भी मेरी उस चैनल पे जो वीडियो मौजूद है पार्ट 1 के नाम से, उसमें मौजूद है। ठीक है ना। आप पूरी बाइबल से ये नहीं दिखा सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे, उन्होंने खुद कहा मेरी इबादत करो।